السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بے شمار روشن ستارے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات جب آپ کے جانساروں کی عظیم شانیں ہیں کہ ان پر بندہ ڈسکس کرتا رہے تو وہ ہی نہیں ختم ہونے کو آتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا گیا، یہ ایسے صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بہت سی راز کی باتیں بتائی تھیں اور منافقین کے نام بھی ان کو بتائے ہوئے تھے۔ وہی صحابی ہیں کہ جن سے حضرت عمر پوچھا کرتے تھے، یا حذیفہ یہ بتانا کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر چکا ہے، صحابہ بھی جو بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور جو جوان صحابہ ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور تابعین جو ہیں وہ ان کا اب دورہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بیٹوں بھتیجوں اور شاگردوں کو ساتھ لے کر تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ ان کی مجلس میں کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے آقا کیسے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک تابعی جو ہیں وہ بولنے لگے کہ چچا آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور آپ کی بڑی عظمت ہے، لیکن اگر ہم اس دور میں ہوتے نا، ہم جو تابعین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، آپ کی زیارت سے محروم رہ گئے، تو ہم نے تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر قدم نہیں رکھنے دینا تھا، ہم نے تو اپنی گردنیں بچھا دیا کرنی تھی کہ سرکار ہماری گردن پر پاؤں رکھ کر آپ آگے چلیں۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہاں بھتیجے، تیرا جذبہ، تیرا عشق رسول جو ہے یہ تو سر آنکھوں پر۔ اچھا اب دیکھیں، یہ عشق رسول کرنے والوں سے کچھ جو معاہد ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلو کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک سسٹم ہے بھائی، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر فدا ہونے والے جو ہیں ان کے عشق کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ وہ ایک ذرا سی بات پر مرنے مارنے پر بھی آئیں گے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایسا ایک اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ تعلق بنا دیا ہے کہ اس کے نام پر سب کچھ فدا کرنے کے لیے مسلمان جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ علماء کرام کی عدالتوں کی بحثیں سب اپنی جگہ پر، لیکن جو عشق والے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کہتے سیدہ عطاءاللہ شاہ بخاری سے ایک جج نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم گستاخ رسول کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا اچھا اگر تمہیں شک ہے تو تم کوئی خدا نخواستہ گستاخی کر کے دیکھو اور پھر دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت جو ہے وہ تابعی نے شو کیا کہ ہم تو اپنی گردنیں بچھا دیتے اور حضور سے کہتے کہ ہماری گردنوں پر اپنے قدم مبارک رکھیں اور آگے بڑھیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں تمہارا یہ جذبہ، تمہارا عشق رسول اپنی جگہ پر قابل ستائش ہے، مگر ذرا میں تمہیں اس دور کے حالات اور واقعات بھی بتاتا ہوں کہ جس دور میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ کا ساتھ دیا۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق آخری رات ہے اور ابھی تقریباً 25-30 دن مختلف روایات میں آتا ہے کہ ایسے گزرے ہیں، بھوک والے، پیاس والے، شدید محنت والے، چٹانوں کو کھودنے والے، اور جنگ کا انتظار کرتے کرتے کہ ابھی جنگ ہوئی کہ کل ہوئی، آج ہوئی کہ کل ہوئی، پیچھے سے بنو قریظہ نہ حملہ کر دے، آگے سے کافر نہ خندق پھلانگ کر آ جائیں۔ تو اس ٹینشن کے ماحول میں 25-30 دن گزارنے کے بعد ایک سرد رات ہے اور بہت یخ تیز ہوا چل رہی ہے، اور کہتے ہیں ہم سب تھکے مارے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص، اب رات کا بھی وقت ہے، سردی بھی شدید ہے اور ہوا بھی تیز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھی ہے کوئی شخص جو خندق کو کراس کر کے کافروں کے پڑاؤ میں جائے اور ان کی خبر لا کے دے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خندق کراس کر کے جائے اور کافروں کی خبر لائے، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی فرمایا، تو تھکے ٹوٹے اتنے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں تھی اٹھ کے کھڑا ہو۔ تو پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این حذیفہ، کہ حذیفہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اٹھ کر کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں رات کے اندھیرے میں ٹھٹھرتی ہوئی سردی کی یخ بستہ ہواؤں میں
خندق سے کیسے اترا. اب خندق کا اندازہ لگائیں کہ 5 گز وہ گہری ہے، 5 گز چوڑی ہے، اور اس میں سے وہ اتر کے آگے کس طرح سے چڑھ کر گئے ہوں گے. اور ظاہر ہے رات کا وقت ہے، کرالنگ بھی فوجیوں کی طرح کرنی پڑی ہوگی کہ کوئی آتا ہوا دور سے دیکھ نہ لے. پتھروں کے اوپر گھسٹتے گھسٹتے پتہ نہیں کس طرح پہنچے ہوں گے کافروں کے لشکر میں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو ابو سفیان جو تھا وہ خطاب کر رہا تھا اپنی قوم سے، اپنی فوج کا مورال گرتا ہوا دیکھ کے وہ کہہ رہا تھا کہ رات بہت ہے، دیکھو کوئی دشمن کا جاسوس نہ ہو، میں تم سے ضروری بات کرنے والا ہوں، سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ ہمارے درمیان کوئی جاسوس نہ ہو. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تم کون ہو، میں نے فوراً ایک کافر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے الٹا کہا کہ تم اپنے بندے ہو نا؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں میں اپنے بندہ ہوں. تو کہتے ہیں اس طرح میں سکون سے وہاں بیٹھ گئے اور ان کی باتیں سننے لگا. تو ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہوا کتنی تیز ہے، طوفان ہے، سردی بہت ہے، ہمارے خیمے اکڑ رہے ہیں، جانور ڈر کر بھاگ رہے ہیں، اور ہماری ہنڈیاں دیگیں وغیرہ جو کھانا پکانے والی آگ ان کی اڑ رہی ہے وہ الٹ رہی ہیں، اتنا تیز پریشر ہے ہوا کا. تو مجھے تو اس وادی میں موت نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں. تو کہتے یہ کہتے ہوئے وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ چلو تم بھی اپنی اپنی جانیں بچاؤ اور چلو سب یہاں سے تتر بتر ہو جاؤ. جیسے وہ افغانستان سے نیٹو کی فوجیں آج کل بھاگ رہی ہیں نا، امریکہ بہادر کہہ رہا ہے پاکستان سے یار میری صلح کراؤ طالبان سے تاکہ میں عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس جا سکوں. تو یہ کوئی آج کا دور نہیں ہے، شروع سے ایسے ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں کی مومنین کی مدد کرتا رہا ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ شدید سردی میں واپس آیا اور میرا جسم جو تھا وہ سردی سے کانپ رہا تھا. بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا گوشت میں ہڈیوں میں سرایت کرنے والی جو تھی وہ بہت زیادہ مجھے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی اور ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈ تھی. اور کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے حالات دریافت کیے، میں نے سارا کچھ بتایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں کے پاس مجھے جگہ دی اور اپنی کالی کملی جو ہے وہ میرے اوپر اڑا دی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگوں سے آپ کے قدموں سے مجھے اس طرح کی وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں نگ، وہ ہلکی ہلکی سی حرارت جو ہے جیسی ماں کی گود جیسی ہوتی ہے وہ محسوس ہوئی. اور پھر میں وہیں پر سو گیا ساری رات کے لیے. اور پتہ نہیں مجھے کہ کب پھر فجر کا وقت ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اٹھایا. تو پھر میں اٹھا، کہا بھتیجے دیکھو یہ حالات تھے کہ جن میں ہم نے زندگی گزاری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کہنا تو آسان ہے کہ ہم سرکار کے قدموں میں نچھاور ہو جاتے، گردنیں بچھا دیتے، اپنا خون بہا دیتے. لیکن اس دور کے جو صحابہ ہیں، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میرے صحابہ کی شان جو ہے اس کے مطابق تم لوگ نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کی بھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو مکہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی شان سب سے اوپر ہے. اس کے بعد مدینہ میں جو غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو گئے یعنی بدری صاحب بھی جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، پھر غزوہ احد تک مسلمان ہونے والے، پھر خندق تک مسلمان ہونے، پھر صلح حدیبیہ تک مسلمان ہونے والے، اور پھر فتح مکہ پر مسلمان ہونے والے، اور پھر اس کے بعد جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے والے. جو جتنا پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اس کے درجات اتنے ہی دوسروں سے بلند ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. والسلام.